الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ترجمہ: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک دوسرے کا جوڑا ہیں اور دونوں مل کے ایک مقصد کی تکمیل کو مکمل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک نہایت خوبصورت بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر بحث جو ہے وہ ایمان پر ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر بحث جو ہے وہ اسلام پر ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر آخر میں بیان ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور درمیان میں بھی کئی جگہ ایمان کے مباحث آئے۔ سورہ آل عمران کے اندر اسلام کے مباحث آئیں گے۔ ایمان ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، جبکہ اسلام ایک جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے۔ اور کوئی بھی شخص اگر جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو اس کو مسلمان جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، لیکن اس کے دل کے حالات جو ہوں گے وہ اس کو مومن بتائیں گے کہ وہ ایمان والا ہے یا ایمان سے خارج ہے۔ اور اس بارے میں مزید آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو یہ اہم فرق جو ہے مزید واضح ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین لفظ ایک بہت وسیع لفظ ہے، لیکن اس کے جو ہے مختصراً معنی قانون جزا و سزا، جیسے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور اسلام سے مراد انسان کا مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا فرما بردار بنا لینا، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دینا اسلام ہے۔ اور یہی دین، یہی اسلام ہر نبی کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں، اور ہر پیغمبر نے یہی بات اور یہی دین سکھایا۔ اور اس دین کی تکمیل اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمائی، اور اب یہ دنیا کے آخری دن تک یہی دین جو ہے اللہ کا دین رہے گا۔ گویا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی معتبر ہے، اور وہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے دین کو نہ مانا جو اس کے نزدیک معتبر ہے تو وہ شخص گمراہ ہے، آخرت میں اس کی نجات نہ ہوگی۔ ہم اسی صورت میں آگے پڑھیں گے ترجمہ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ رکو نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے۔ اسلام کا لغوی معنی جو ہے وہ فرما بردار ہونے کے ہیں۔ جو دین اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے، کیونکہ وہ سراپا فرما برداری ہے۔ ہر شخص اپنے خالق و مالک کے سامنے ظاہر سے اور باطن سے اور جسم و جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے اور تعمیل ارشاد کرتا رہے، یہی اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں نے جو اختلاف کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، وہ کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ان کو پہچان کے نہ مانا، اور اس کی وجہ جو تھی وہ بغیم بینہم تھی، آپس کی زدم زدہ ان کی جو ہے وہ مین وجہ تھی۔ یہ لفظ بغا جو ہے بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ مترادفات القرآن کے اندر اس کا معنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے تجاوز کرنا لکھا گیا ہے۔ تو جو غلطی یہود و نصارہ نے کی کہ کہیں ان کو لوگ اسکالر کہنا نہ چھوڑ دیں اور ان کی دنیاوی پوزیشن خطرے میں نہ پڑ جائے، آج جو فرقہ واریت ہے اس میں بھی بغیم بینہم ہے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہر قسم کی فرقہ واریت سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔